ویلکم ٹو گل اسٹوریز۔ دو سہیلیاں جو راستہ بھول گئیں۔ مومنہ نے کہا کہ آج تو ہم پورے باغ کی سیر کریں گی۔ وہ دونوں سیر سے خوب لطف اٹھا رہی تھیں۔ گھومتے گھومتے دونوں بہت آگے تک گئیں۔ وہ چلتے ہی جا رہی تھیں، اچانک وہ دونوں گھر جانے کا راستہ بھول گئیں۔ زوبیہ اور مومنہ بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ جب ان کو اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کل صبح سیر پر جایا جائے۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں سیر کی تیاری کر کے ایک بڑے سے باغ میں چلی گئیں۔ انہوں نے سوچا شام سے پہلے ہم واپس گھر پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح وہ باغ میں سیر و تفریح کرتی رہیں اور لطف اندوز ہوتی رہیں۔ زوبیہ اور مومنہ اپنی سیر کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ مومنہ نے کہا کہ آج تو ہم پوری باغ کی سیر کریں گے۔ وہ دونوں سیر سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گھومتے گھومتے دونوں بہت آگے تک پہنچ گئیں۔ وہ چلتے ہی جا رہی تھی، اچانک وہ دونوں گھر جانے کا راستہ بھول گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر لیتی ہیں، پھر راستہ تلاش کریں گی۔ وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا سے ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ اندھیرا اور ٹھنڈ دونوں بڑھ رہی تھی۔ جب زوبیہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سامنے ایک بچہ نظر آیا۔ وہ ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عمر ہے، میں اس باغ کے بہت پاس رہتا ہوں، لیکن آپ یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ زوبیہ نے کہا میں راستہ بھول گئی ہوں باہر جانے کا، کیا تم مجھے راستہ بتاؤ گے؟ عمر نے کہا آپ میرے پیچھے آئیں۔ زوبیہ ان کے پیچھے چلتی رہی اور وہاں مومنہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس آدمی نے مومنہ سے کہا تمہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، آج تم میرے گھر چلو، وہاں آرام کر لو اور پھر صبح آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جانا۔ اسی طرح مومنہ اور زوبیہ کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ گیا کہ جو ان کو کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر آرام کریں اور صبح آپ اپنے گھر واپس چلے جائیے گا۔ لیکن اب دیکھنا تو یہ تھا کہ کیا مومنہ اور زوبیہ اس آدمی کی بات مان لیتی ہیں، اس کے گھر چلی جائیں گی، یا پھر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گی۔ پھر کیا؟ آخرکار زوبیہ اور مومنہ کو یہ فیصلہ کرنا ہی پڑ گیا کہ وہ آدمی کے ساتھ جائیں گے اس کے گھر یا نہیں جائیں گے۔ لیکن حالات تو یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں شفٹ ہو جایا جائے۔ مومنہ کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زوبیہ وہاں نہیں ہے تو اس نے ایک ہاتھ زوبیہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ جب زوبیہ نے آ کر وہ ہاتھ پڑا تو وہ گھر چلی گئی اور صبح اپنی کزن فاطمہ کے ساتھ آ گئی۔ جب اس نے اس آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں اپنی دوست مومنہ کو لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا یہاں کوئی مومنہ نہیں رہتی اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک فاطمہ کی نظر مومنہ پر پڑی۔ وہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے سوچا ہم رات کو آئیں گی۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ رات کو وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اندر گئیں اور اس آدمی کے کمرے کو کنڈی لگا دی اور اس کمرے میں گئی جہاں مومنہ تھی۔ ان دونوں نے جلدی سے مومنہ کو باہر نکالا اور پولیس کو فون کیا۔ جب اس آدمی نے پولیس کے آنے کی آواز سنی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ تو بند تھا کیونکہ مومنہ اور اس کی کزن نے باہر سے تالا جو لگا دیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور خود واپس اپنے گھر چلی گئی۔ تو دیکھا بچوں، اگر ہم اپنے بڑوں کے علاوہ کسی کے ہاں رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ وقت سے گھر سے نکلیں اور وقت پر ہی گھر واپس آئیں۔ ہاں، اگر ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی اجنبی کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا چاہیے۔
ورنہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ شکریہ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب گول اسٹوریز۔